بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے اپنی بہن اور زبیر اور فلاں فلاں رضی اللہ عنہما کے ساتھ عمرہ کیا۔ یہ سب لوگ حجر اسود کا بوسہ لے لیتے تو عمرے کا احرام کھول دیتے۔ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ قسم اللہ کی، پھر تو کوئی حرج نہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی صفا اور مروہ کسی نہ کرنی چاہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بھتیجے تم نے یہ بری بات کہی، اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے تو قرآن میں یوں ہی اترتا، ان کے طواف نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت تو انصار کے لیے اتری تھی جو اسلام سے پہلے مناتات بت کے نام پر جو مشالال میں رکھا ہوا تھا اور جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، احرام باندھتے تھے۔ یہ لوگ جب زمانہ جاہلیت میں احرام باندھتے تو صفا اور مروہ کسی کو اچھا نہیں خیال کرتے تھے۔ اب جب اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صفا اور مروہ کسی اچھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آخری آیت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو پہاڑوں کے درمیان سی کی سنت جاری کی ہے، اس لیے کسی کے لیے مناسب نہیں کہ اسے ترک کر دے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اس کا ذکر ابو بکر بن عبد الرحمن سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے علمی بات اب تک نہیں سنی تھی، بلکہ میں نے بہت سے صحابہ علم سے تجھے سنا ہے۔ وہ یوں کہتے تھے کہ عرب کے لوگ ان لوگوں کے سوا جن کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا، جو مناتا کے لیے احرام باندھتے تھے، سب صفا اور مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے قرآن شریف میں بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جاہلیت کے زمانے میں صفا اور مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے اور اب اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر تو فرمایا لیکن صفا اور مروہ کا ذکر ہی نہیں کیا، تو کیا صفا مروہ کسی کرنے میں ہم پر کچھ گناہ ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آخری آیت تک۔ ابو بکر نے کہا، میں سنتا ہوں کہ یہ آیت دونوں فریقوں کے باب میں اتری ہے، یعنی اس فریق کے باب میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا اور مروہ کا طواف برا جانتا تھا، اور اس کے باب میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا اور مروہ کا طواف کیا کرتے تھے، پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کا کرنا اس وجہ سے کہ اللہ نے بیت اللہ کا طواف کا ذکر کیا ہے اور صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا، برا سمجھے۔ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کے بعد ان کے طواف کا بھی ذکر فرما دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا طواف کرتے تو اس کے 3 چکروں میں رمل کرتے اور بقیہ 4 میں معمول کے مطابق چلتے، اور جب صفا اور مروہ کسی کرتے تو آپ نالے کے نشیب میں دوڑا کرتے تھے۔ عبید اللہ نے کہا، میں نے نافع سے پوچھا، ابن عمر رضی اللہ عنہما جب رکن یمنی کے پاس پہنچتے تو کیا حسب معمول چلنے لگتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، البتہ اگر رکن یمنی پر ہجوم ہوتا تو حجر اسود کے پاس آ کر آپ آہستہ چلنے لگتے، کیونکہ وہ بغیر چومے اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔
ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا جو عمرے میں بیت اللہ کا طواف تو کر لے لیکن صفا اور مروہ کی نہیں کرتا، کیا وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی 7 مرتبہ کی اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صفا اور مروہ کی سے پہلے بیوی کے قریب بھی نہ جائیں۔ صفا اور مروہ کی سے پہلے بیوی کے قریب بھی نہ جائیں۔ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی کی۔ ان کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔